بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ محمد علی جناح ایک ایسا لیڈر جو لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہے۔ 25 دسمبر 1874 کو وزیر مینشن کراچی میں پیدا ہونے والا ایک بچہ جس کا نام محمد علی بائی رکھا گیا۔ آپ بچپن سے ہی ذہین مگر ایک شرارتی طالب علم تھے۔ آپ کی روحانی زندگی کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اگر آپ کتابوں کے اوراق پلٹیں تو معلوم ہوگا 1998 میں ایک کتاب شائع ہوئی جس کا عنوان تھا قائد اعظم کی شخصیت کا روحانی پہلو۔ 136 صفحات کی اس کتاب کا دوسرا ایڈیشن 20 سال کے عرصے کے بعد قلم فاؤنڈیشن نے شائع کیا۔ اس کتاب میں ایک ایسا اہم واقعہ درج تھا جو قائد اعظم کی زندگی کے بارے میں اور ہر پاکستانی اور مسلمان کو جاننا چاہیے۔ انسٹی ٹیوٹ آف انٹیلیجنس لیب کے ڈاکٹر کیسر نے کہا، جب 1934 میں محمد علی جناح لندن میں تھے اور پھر جب وہ واپس آئے تو ان کے سب سے قریبی دوست علامہ شبیر احمد عثمانی نے ان سے پوچھا، اچھا ہوا آپ واپس آ گئے، ہم سب کوشش کر رہے تھے کہ آپ واپس آ جائیں لیکن آپ مان نہیں رہے تھے۔ ایک بات تو بتائیے، آپ کس کے کہنے پر آئے؟ کیا یہ لیاقت علی خان تھے یا علامہ اقبال کی شاعری آپ کو واپس لے آئی، یا کسی اور دوست کے کہنے پر؟ قائد اعظم نے جواب دیا، ایسی بات نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ حقیقت کیا ہے، مگر ایک شرط پر کہ آپ کسی کو نہیں بتائیں گے، جب تک میں زندہ ہوں ہرگز نہ بتائیے گا۔ علامہ شبیر احمد نے کہا، ٹھیک ہے۔ قائد اعظم نے بتایا، جب میں لندن میں تھا تو میں ایک رات سونے کے لیے لیٹا تو میرا پلنگ ہلنے لگا۔ ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ پلنگ ایسے کیوں ہل رہا ہے، کچھ نہیں تھا، اس لیے میں دوبارہ سو گیا۔ تھوڑی دیر بعد میرا بستر دوبارہ ہلنے لگا، اتنے زور سے کہ مجھے لگا کہ شاید زلزلہ آ رہا ہے۔ میں جاگ گیا اور اٹھ کر باہر نکل گیا۔ گھر سے باہر نکل کر دیکھا کوئی بھی انسان باہر نہیں نکلا ہوا تھا، اس لیے میں دوبارہ آ کر لیٹ گیا۔ تیسری بار جب پھر میرا پلنگ ہلا تو میں نے اٹھ کر دیکھا کہ ایک شخصیت میرے کمرے میں کھڑی تھی۔ قائد اعظم نے انگریزی زبان میں پوچھا، آپ کون ہیں؟ تو جواب بھی انگریزی میں ہی ملا، میں تمہارا نبی ہوں۔ قائد اعظم ایک دم ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتے ہوئے فرمایا، تم فوری واپس جاؤ، بر صغیر کے مسلمانوں کو تمہاری ضرورت ہے اور آزادی کی جد و جہد کی سربراہی شروع کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور تم انشاءاللہ کامیاب ہوگے۔ یہ بہت اہم بات تھی اور آج پاکستان آپ کے سامنے موجود ہے اور انشاءاللہ بحکم اللہ یہ قیامت تک قائم رہے گا۔ اب میں آپ کو قائد اعظم کی ذاتی زندگی کے بارے میں بتاتی ہوں، جس کے گواہ حضرت مولانا حسن نعمانی جیسے مرد مومن تھے اور ان کا کردار پانی کی طرح صاف شفاف تھا۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی جو اسلامی حلقے میں سب سے زیادہ عزت دار اور دیندار شخص تھے، انہوں نے قائد اعظم کے انتقال پر فرمایا کہ قائد اعظم بر صغیر میں اورنگزیب عالمگیر کے بعد سب سے بڑے مسلمان تھے۔ قائد اعظم کی ذاتی اور نجی زندگی بہت صاف ستھری تھی۔ آپ کا کردار بے داغ تھا۔ آپ ہمیشہ طلوع آفتاب سے پہلے اٹھ جاتے اور روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آپ نے چونکہ سندھ مدرسۃ الاسلام سے جو تعلیم لی وہ آپ کے رگ و پے میں شامل تھی، اور آپ ہمیشہ مشکل آنے پر جائے نماز بچھا کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے اور اللہ سے مدد طلب کرتے۔ امیر ملت سید امیر جماعت اسلامی محدث علی پوری کی زندگی سے اہل علم اچھی طرح واقف ہیں۔ آپ کی زندگی اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے گزری۔ آپ کا ایک انتہائی اہم کارنامہ جو قائد اعظم ہی کے متعلق ہے، آپ نے مسلمانوں کو انگریزوں کی ایک بڑی سازش اور مکاری سے بچایا۔ اس واقعے کے مطابق 27 اپریل 1946 کو آل انڈیا مسلم لیگ کا بنارس میں ایک بہت وسیع انعقاد ہوا۔ کانگریسی علماء نے اپنے ایجنٹ بھیج کر اجلاس کو درہم برہم کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ حضرت محدث علی پوری چونکہ اس اجلاس کی سربراہی کر رہے تھے، آپ نے شروعات تلاوت قرآن پاک سے کی اور پھر آپ نے تاریخی الفاظ کہے جو آج بھی کتابوں میں درج ہیں۔
آپ نے کہا کہ حضرت جناح صاحب محترم کو کوئی کافر اور کوئی مرتد کہتا ہے، لیکن میں بتاتا ہوں کہ وہ ولی اللہ ہیں۔ وہ لوگ اپنی رائے سے کہتے ہیں، لیکن میں قرآن و حدیث کی روح سے کہتا ہوں۔ سنو اور غور سے سنو۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں سورہ مریم میں ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ تم بتاؤ، کوئی مائی کا لال مسلمان ایسا ہے جس سے ہندوستان کے 10 کروڑ مسلمان قائد اعظم جیسی والہانہ محبت رکھتے ہوں؟ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے۔ اب رہی میری عقیدت کی بات، تم اس کو چاہے کافر کہو چاہے مرتد، میں اس سے ولی اللہ کہتا ہوں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں پروفیسر اسٹینلے والپرٹ اپنی کتاب جناح آف پاکستان میں لکھتے ہیں کہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تاریخ کا دائرہ بدل کر رکھ دیتے ہیں، اور ایسے لوگ تو اور بھی کم ہوتے ہیں جو دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیتے ہیں، اور ایسے تو کوئی ہوتے ہیں جو ایک نئی مملکت قائم کر دیتے ہیں۔ محمد علی جناح ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے بیک وقت تینوں کارنامے کر کے دکھائے۔ 11 ستمبر 1948 کو جب قائد اعظم کا انتقال ہو گیا تو دستار زمبابوے محراب منبر کے نام نہاد ٹھیکیداروں کی اکثریت نے قائد اعظم رحمۃ اللہ کی نماز جنازہ پڑھانے سے استثناء برتا، لیکن علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے قائد اعظم کی نماز جنازہ پڑھانے کو اپنے لیے باعث اعزاز سمجھا اور یہ سعادت حاصل کر لی۔ جب ایک صحافی نے آپ سے سوال کیا کہ آپ نے قائد اعظم کی نماز جنازہ کیوں پڑھائی، تو آپ کے الفاظ یہ تھے، قائد اعظم کی وفات کے بعد مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ آپ نے اپنا دست مبارک قائد اعظم کے کندھے پر رکھا ہوا ہے اور مجھ سے فرمایا، شبیر، یہ میرا مجاہد ہے۔ نقشہ بدل کے رکھ دیا اس ملک کا تو نے، سایہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علی کا تیرے سر پہ۔ دنیا سے کہا تو نے کوئی ہم سے نہ الجھے، لکھا ہے اس زمیں پہ شہیدوں نے لہو سے۔ آزاد ہیں آزاد رہیں گے یہ مسلمان، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ قائد اعظم کو غریق رحمت کریں اور یہ مملکت پاکستان قیامت تک قائم رہے، آمین۔